نوٹ بھی افغان ہر شعبے میں بیدار ہمت کرے سرکار علماء دیوبند کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاهد في سبيلنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو كما قال عصا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه المسلم. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه المسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا تھا مجاہدے کا اور گھریلو کام خود سے کرنے کا. قرآن اور حدیث میں غور کرنے سے اور صحابہ کی زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات سے یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ شریعت کے اندر دو چیز بڑی اہم ہے، ایک مجاہدہ اور دوسری چیز سادگی. جب تک کہ مجاہدہ اور مشقت کی زندگی آدمی اٹھاتا ہے اور مجاہدہ کی عادت رہتی ہے تو دنیا کی کوئی قوم اس کو ہرا نہیں سکتی ہے، مغلوب نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح جب تک کہ اس کے اندر سادگی اور سمپل زندگی گزارنے کی عادت ہو تو انشاءاللہ وہ حرام سے بھی بچے گا اور اس کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوگی. ابھی اس زمانے کے اندر جو حرام کمانے کی جو فکر ہو گئی ہے اور دوسرے کا پیسہ لوٹو گھسوٹو اور دوسرے کا حق مارو، دوسرے کا مال کھاؤ، اور دینی پیسے کے اندر بھی لوگ گبن اور گھوٹالہ جو کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مزاج میں سادگی کی زندگی نہیں ہے. اگر سادگی کی زندگی ہو تو کم آمدنی کے اندر آرام سے زندگی بسر کر سکتے ہیں اور برکت والی زندگی ہو سکتی ہے. لیکن دشمنوں کی یہ ہمیشہ سازش رہی ہے کہ ڈائریکٹ کتنا ہی کمزور ایمان والا ہو، اگر دشمن اسلام یہ کہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو تو کوئی بھی فوراً تیار نہیں ہوگا، مر جائے گا، لیکن اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن اگر وہی لالچ دیا جائے پیسے کا اور لالچ دیا جائے عہدے کا اور دنیاوی سامان کا، جو اس زمانے کے اندر دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ ان کو مہیلا منڈل کی شکل میں اور بھی طرح طرح کی شکل میں حرام آمدنی کے انتظام کیا جائے، تو اس سے وہ لوگ آسانی کے ساتھ نعوذ باللہ دھیرے دھیرے ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اس لیے دو چیز جو شریعت کے اندر اہم ہے، ایک مجاہدہ اور اسٹرگل کی زندگی اور دوسرا سادگی کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ دے اس کے اندر سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ دو چیز بڑی اہم ہے.
اور یہ اگر مجاہدہ کی زندگی نہیں ہوگی تو یاد رکھیے کہ دولت ہوتے ہوئے بھی نعوذ باللہ مسلمان قوم ذلیل ہوگا۔ چنانچہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ہلاکو خان معتصم باللہ کو قید کیا اور معتصم باللہ کے قید کرنے کے بعد اس کے یہاں جو ہیرے جواہرات اور موتی کے جو انبار اور خزانے نکلے، ڈھیر نکلے، تو معتصم باللہ کے سامنے وہ خزانے کو لا کر کے ہلاکو خان نے اس کو ڈانٹا کہ اے معتصم باللہ، اگر ان روپیوں کے ذریعے، ان پیسوں کے ذریعے تم اپنے سپاہیوں کے کمر کو مضبوط کرتا اور اپنی فوج کو مضبوط کرتا تو آج تجھے جو بادشاہ بنا ہوا تھا تم کو قید ہو کر کے میرے سامنے ذلیل ہو کر کے حاضر نہیں ہونا پڑتا، اور تم نے جو اپنے محلات کے ان لوہوں کو جو کھڑکی بنایا ہے اور ڈیزائن بنایا ہے، اگر ان کھڑکیوں کی جگہ تم تیر بناتے اور اپنے فوج کو دیتے، جو تیرے فوج مقابلہ کرتے دشمنان اسلام کے ساتھ، تو آج تجھے یہ ذلت کا دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ ایک ہلاکو خان جو اس وقت غیر ایمان والا تھا، وہ غیر ایمان والا ایک مسلمان بادشاہ کو اس طرح سرزنش کرتا ہے۔ یعنی غیروں کو بھی معلوم ہے کہ اگر مسلمان عیاشی کی زندگی اور مجاہدہ کی زندگی سے ہٹ کر کے تن پروری کی زندگی گزار لیں تو یاد رکھیے کہ ان کی حکومت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے، گورنروں کو جہاں حکم دیا کرتے تھے کہ ان اہم امور دینکم الصلاۃ، کہ میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز کی پابندی ہے۔ آج جو کیا ہے گورنر کو لکھا جاتا ہے کہ آپ وکاس کیجئے اور یہ بنائیے وہ بنائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی چیزوں کی طرف کیا ہے توجہ نہیں دلاتے تھے، بلکہ اپنے گورنروں کو خط لکھ کر کے کہا کرتے تھے کہ سب سے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ تم لوگ نماز کی پابندی کرو، کیونکہ نماز کی پابندی کے اندر جماعت سے پڑھنے میں، پانچوں وقت نماز مسجد میں پڑھنے میں، اس میں بڑا مجاہدہ ہے۔ جس آدمی کو تن پروری کی عادت نہ ہو وہی پانچوں وقت جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور جس آدمی کے اندر مجاہدے کی عادت نہ ہو، جس آدمی کے اندر تن پروری اور عیاشی کی عادت ہو گئی ہو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز تو بڑی بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ تو یہ جس طریقے سے کہ نماز کی پابندی اہم چیز ہے، جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا سارے کام کو وہ ٹھیک کرے گا، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ کوئی کام کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح یہ فرمان اپنے گورنروں کو لکھا کرتے تھے، موطا امام مالک کے اندر یہ موجود ہے، اسی طرح اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے، ایاکم والتنعم، کہ اے میرے گورنروں اپنے آپ کو تن پروری اور اپنے آپ کو دنیا کی لذت سے بچانا، کہ جو جائز طریقے سے اللہ نے آسانی کے ساتھ دیا ہے تو بڑھیا کھانا، بڑھیا پہننا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کرو، یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن اس کی وجہ سے تم دین کے اوپر سودا کر لو، نماز تمہاری غارت ہو جائے اور تم نعوذ باللہ حرام کام کے اندر، حرام آمدنی کے اندر مبتلا مت ہونا، دنیا کی عیاشی کی وجہ سے اور نعمت کی وجہ سے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ، اور دھوپ میں رہنے کی عادت ڈالو، فَإِنَّهَا حَمَامُ الْعَرَبِ، کہ یہ عرب لوگوں کے غسل خانہ ہے، کہ جس طرح غسل خانے کے اندر آدمی کا بدن سے میل کچیل صاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے دھوپ میں چلنے کی وجہ سے آدمی کے اندر جو تن پروری اور راحت اور سہولت پسندی کی جو گندگی آ جاتی ہے وہ سب صاف ہو جاتا ہے۔
چنانچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جامع مسجد دہلی کے سیڑھیوں پر مئی اور جون کے مہینہ میں دوپہر کے موسم میں کھلے پیر چلا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے علم کے مالک اور آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے مشقت میں ڈال لیں۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انگریزوں سے جہاد کرنے کے وقت میں پیدل چلنا پڑے، اس لیے میں اس کی تیاری کر رہا ہوں تاکہ اس دن ہمیں سہولت پسندی کی عادت نہ ہو جائے اور ہم انگریزوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھیں۔ وَخْشَوْشِنُوا وَخْلَوْلِقُوا، اور موٹا جھوٹا پہنا کرو اور موٹا جھوٹا کھایا کرو۔ وَنْزَوْ نَزْوًا، اور گھوڑے کے اوپر تیز جست لگا کر کے اچھل کر کے بیٹھنے کی عادت کرو اور اپنے نشانیوں کو سیدھا رکھو، یہ نشان کو سیدھا رکھنے کی عادت ڈالو۔ چنانچہ جو خطبے میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ من علم الرمیہ ثم ترکہا فلیس منا، اور ایک روایت کے اندر ہے فقد عصا، کہ جو آدمی تیر اندازی سیکھے اور پھر اس کو چھوڑ دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر صحابی کو شک ہے کہ فرمائے کہ اس نے میری نافرمانی کی۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کے؟ اس حدیث کے اندر جو ہے یہ پیغام ہے اور تعلیم ہے کہ اگر تمہیں کوئی نشانہ کا مشق ہے تو سہولت پسندی کی وجہ سے اس نشانہ بازی کے مشق کو چھوڑو مت، بلکہ اس کو قائم رکھو۔ اگر تم نے چھوڑ دیا تو گویا کہ تم نے میری نافرمانی کیا، یا تم میری جماعت میں سے نہیں ہو، یا تم میری نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی فرمائے کہ اے بنی اسماعیل ارمو، تیر اندازی کی عادت ڈالو، فإن اباکم رامین، کہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر اندازی کرتے تھے، یعنی مجاہدے کی زندگی گزارتے تھے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ جو انگریزوں کی سازش ہے کہ ایسی ایسی چیزیں، کھانے کی ایسی چیزیں، پہننے کی ایسی چیزیں اور دنیا کے استعمال کی ایسی چیزیں پیدا کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کے زندگی سے مجاہدہ کی صفت ختم ہو جائے اور مشقت برداشت کرنے کی عادت ختم ہو جائے، اور اسی طرح سادگی کے بجائے ہر چیز کے اندر فیشن پرستی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر بھی بیماری آ رہی ہے کہ جس جگہ آدمی آسانی کے ساتھ بہترین بنا کر کے 10 لاکھ میں فارغ ہو سکتا تھا، وہ فیشن پرستی میں 50 لاکھ تک لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا تھا کہ تم ایسی زندگی مت گزارنا، یہ فضول خرچی مت کیا کرو، یہ شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ تو بہرحال شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے مجاہدہ کی زندگی گزارنے کا اور سادگی کی زندگی گزارنے کا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بڑی زور دیا کرتے تھے، اور اگرچہ ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے لیکن انہوں نے ایک بات اپنے ملفوظات میں بارہا لکھا ہے کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر، جس سرزمین پر مسلمانوں کی 1000 سال حکومت رہی اور ان مغل بادشاہوں کا دبدبہ اور روب تھا اور 1000 سال وہ حکومت کیے، لیکن انہوں نے آسانی کے ساتھ اور بالکل کسی دشمن کے زیادہ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے، آسانی کے ساتھ انگریزوں نے ان مغل بادشاہوں سے جو یہ حکومت ان مغل بادشاہوں سے جو لیا، اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک تھی بے فکری، اور کہ ان کے اندر فکر کی زندگی نہیں تھی، بے فکری کی زندگی گزارتے تھے، اور دوسرا تھا بد انتظامی، کہ ان کے اندر انتظام کی صلاحیت نہیں تھی۔ اور یہ انتظام کی صلاحیت جو نہیں ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مجاہدہ کی جب صفت آدمی سے ختم ہو جاتی ہے، مجاہدے کی عادت جب آدمی میں نہیں رہتی ہے، تو مجاہدے کی عادت ختم ہونے کے بعد ان کے اندر انتظام کی صلاحیت نہیں رہتی ہے۔
دیکھیے گھر کے اندر گھر میں کیسے پڑا ہوا ہے، کوئی مینٹننس نہیں ہے. یہ سب ایسے لوگوں کو آپ پائیں گے جن کے زندگی کے اندر مجاہدے کی عادت نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو مسلمانوں کے 1000 سال حکومت رہی جس ملک کے اوپر، اور آسانی کے ساتھ انگریزوں نے اس ملک کو لیا، یا نعوذ باللہ ابھی جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں یہ غیروں نے، ہم لوگ آسانی کے ساتھ بے فکری کی نیند سوئے ہوئے تھے، اور یہ لوگ 55 سال سے نعوذ باللہ اپنے اسکول کے اندر ایسے ایسے اسٹوڈنٹ تیار کیے کہ ہر محکمے کے اوپر، ہر پولیس وبھاگ کے اندر، جج کے اندر، وکیل کے اندر، ڈاکٹر کے شعبہ میں، ہر شعبے کے اندر انہوں نے اپنے آدمی کو پھیلا دیا، اور ان کی جو ایک سازش تیار سے اس کی کہ حکومت کے اوپر ہم لوگوں کا قبضہ ہو اور حکومت ہمارے کنٹرول کے اندر رہے تو آسانی کے ساتھ ہم اس ملک کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں. تو یہ غیروں سے کم سیکھنے کی چیز ہے کہ وہ لوگ کیسے، آج جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بڑے منتری وہ بن گیا ہے، 12 سال تک وہ اپنے اوپر والے لوگوں کو کپڑا دھوتا تھا، 12 سال تک ایک کیا ہے تنگ کمرے کے اندر زندگی گزارتا تھا، تب جا کر کے یہ آیا. یہ غیروں نے ہم سے مجاہدے کی صفت لی. آج انگریزوں کی عیاشی، ہم بے وقوف ہیں مسلمان کے انگریزوں کی عیاشی اور انگریزوں کی فحاشی، انگریزوں کی غلاظت، انگریزوں کی ناپاکی مسلمان لے لیا. لیکن انگریز مسلمانوں کی مجاہدہ اور مسلمانوں کی محنت کی جو صفت تھی، ان مسلمانوں کی محنت کے صفت کو انگریز لے لیا، اور انگریز کہتا ہے کہ دن چھوٹا پڑ جاتا ہے، 24 گھنٹے کا دن نہیں ہونا چاہیے بلکہ 32 گھنٹے کا اگر دن ہوتا تو ہم لوگوں کا کام آسانی کے ساتھ ہوتا. تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل خاص کر کے یہ موبائل جو یہ کاہل بنا دیا، اور موبائل یہ زندگی کو جھنڈ کر دیا، جس کو ہم لوگ اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ 12-1 بجے رات تک سونا اور 9 اور 8 بجے دن تک سونا، یہ زندگی کو اس نے بیکار کر دیا. مجاہدے کی صفت ہم لوگوں سے ختم کر دیا. اور جس سرزمین کے اندر مجاہدے کی صفت باقی ہے، اس سرزمین والوں کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عزت کی زندگی ان لوگوں کو دیے ہیں. یہ چند سال قبل کہ جن کے زندگی کے اندر مجاہدہ تھا، یہ افغانستان کے مجاہدین، انہوں نے ٹینک کا مقابلہ، امریکہ کے ٹینک کا مقابلہ ڈنڈے کے ساتھ کیا، اور موجودہ حماس جو اسرائیل اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، یہ مجاہدہ جو کر رہے ہیں، ان کے مجاہدے کی وجہ سے ان کے اندر قرآن حاصل کرنے کا جذبہ اور ان کے اندر مجاہدے کا جذبہ ہے. اس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے ٹریننگ یافتہ فوج ان کے سامنے کچھ نہیں کر پا رہی ہے، اور ذلیل ہو کر کے پوری دنیا کے سامنے اپنی ذلت کو بالکل آشکارا کر رہی ہے کہ ہم اتنے سپر پاور ہونے کے باوجود ہم ان مجاہد قوم کے سامنے، مجاہدے والے قوم کے سامنے بالکل ذلیل ہیں. تو میرے دوستو، ہم لوگوں کی جو عادت خراب ہو چکی ہے، اور کہ عیاشی میں کہ اپنے ہاتھ سے بالکل کوئی کام نہ کریں، صبح چلے نہیں، کچھ کلومیٹر چلے نہیں، وزن نہیں اٹھا سکتے ہیں، یہ کیسے ہم لوگوں کے اندر بے فکری آ گئی. نوجوان نسل کوئی کہے 5 کلومیٹر چل نہیں سکتا ہے، یہ کیسی بے فکری آ گئی. جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرمائے کہ جن کے اگر نبوت باقی ہوتی لوکان بعدی نبی لکان عمر، کہ جن کے اندر نبوت چلانے کی صلاحیت تھی، انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ تم اپنے آپ کو عیاشی اور فحاشی اور تن پروری سے بچاؤ، دھوپ کے عادی بناؤ، اور موٹا جھوٹا کھاؤ، موٹا جھوٹا پہنو، اور جس سواری کے اوپر کودنے کی عادت ڈالو. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کو ہم لوگوں نے اپنے دماغ سے بالکل ہزاروں کلومیٹر دور نکال کر کے پھینک دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان پر کبھی کوئی مسلمان سنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو، مجاہدے کی جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے،
ہم لوگ کو عادت اب بنانی چاہیے کہ کم سے کم فجر میں جو ابھی اٹھنا، یہ فجر میں نمازی نہیں رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ مجاہدہ کی صفت ہمارے اندر باقی نہیں رہی، اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے نفس کے ساتھ کہ ٹھنڈے کے موسم میں اٹھ کر کے مسجد جانا. ہم لوگ مسجد تک نہیں آ پاتے ہیں، تو سوچئے کہ جان کے نچھاور کرنے کی باری آئے گی تو کیسے ہم لوگ سکیں گے. تو اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ محنت کرنے کی عادت ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ جب دولت بھی دے دیں گے اور پیسہ بھی دے دیں گے، جب مجاہدے کی عادت رہے گی تو کام کرنے میں شرم محسوس نہیں ہوگی. چنانچہ بھول رہا ہوں میں کہ یہ بچوں کو کتاب عربی زبان میں اور عربی لینگویج کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے، عربی ادب کے اندر. اس کے اندر ایک قصہ ہے، غالباً یہ ہارون رشید کا ہو یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، کہ ان کے گھر کے اندر ایک مہمان آیا، اور رات میں مہمان ملازم خود سو گئے. رات میں مہمان اٹھا، اور اٹھنے کی وجہ سے غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز یا ہارون رشید دونوں میں سے جن کا بھی قصہ ہو، انہوں نے دیکھا کہ میرا مہمان اٹھ گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں اٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ گرمی لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اس لیے میں اٹھا ہوں تاکہ پانی پی لوں. انہوں نے کہا کہ تم بیٹھو، میں پانی لاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بادشاہ ہیں اور آپ میرے لیے چھوٹے آدمی کے لیے پانی لائیں گے؟ بولے بادشاہ تو ہوں لیکن تم میرے مہمان ہو، اس لیے مہمان کا حق ادا کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی ملازم کو اٹھا دیجئے. انہوں نے کہا کہ وہ نوکر سو رہا ہے، اس کے بھی سونے کا حق ہے. اس نے کہا کہ پھر میں خود پی لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر تم خود سے پی لو گے پانی، زمانہ میرے اوپر لعنت کرے گی کہ یہ کیسے بادشاہ ہیں کہ انہوں نے اپنے مہمان سے کام کروایا. جب آدمی کے اندر یہ مجاہدہ کی زندگی ہوتی ہے تو پھر آدمی جو ہے کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی آسانی کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، اور وہ کبھی بھی پیسہ آنے پر ظلم نہیں کرتا ہے. چنانچہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 40 سال حکومت کی اور ان کے زندگی میں بڑی خیر و برکت تھی، اور ان کے اندر جو آج بڑے بڑے عالم ہیں وہ بات بھی نہیں ہو سکتی ہے جو ان کے اندر تھی. چنانچہ انہوں نے انتقال کے ایک بزرگ انتقال کر گئے تھے، اور انہوں نے شرط لگائی کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی تہجد کبھی فوت نہ ہوئی ہو، اور اسی طرح کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، اور اسی طرح کبھی عصر کی سنت کبھی چھوٹی نہ ہو. بڑے بڑے اس وقت کے علماء مشائخ پیچھے رہ گئے، ہمت نہیں ہوئی کہ جنازے کی نماز پڑھائیں. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، اگرچہ میں بادشاہ ہوں لیکن میرا تہجد کبھی نہیں چھوٹتا ہے، اور عصر کی سنت کبھی نہیں چھوٹی ہے، اور آج تک میں نے کبھی ان نظروں سے حرام چہرے کو نہیں دیکھا ہے، اور وہ جنازے کی نماز پڑھائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجاہدے کی صفت رہے گی تو ارب پتی ہونے کے باوجود تقوی زندگی سے نہیں نکلے گا، نماز نہیں چھوٹے گی، کسی پر پیسہ ہونے کی گرمی سے ہم سے ظلم نہیں ہوگا، کسی کے حق تلفی نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ صفت دیں گے. تو میرے دوستو، مجاہدے کی زندگی ہم لوگوں کو گزارنی چاہیے. آج ہم لوگوں کو اپنے مہمان کی خدمت، والدین کی خدمت، اسی طریقے سے سواری اور گھریلو چیز کے دیکھ ریکھ اور اپنے استاد کی خدمت میں بھی جو شرم آتی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر مجاہدہ کی صفت اور مجاہدے کی عادت نہیں ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ مجاہدے کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ جب اس امت کے اندر مجاہدے کی عادت تھی اور مجاہدے کی صفت تھی تو علم کے اندر بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تھا. چنانچہ واقعہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے امام ہیں، یہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں.
ایک رات میں یہ اپنے استاد حضرت امام محمد کے گھر مہمان ہوئے اور سو گئے۔ وہ زمانہ تو خیر بتی وغیرہ کی تھی نہیں، چراغ کے روشنی میں لوگ پڑھتے تھے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے کہ چراغ بجھاتے ہیں اور پھر کچھ پڑھتے ہیں، یہ جلاتے ہیں پھر پڑھتے ہیں پھر بجھا دیتے ہیں، پھر جلاتے ہیں پھر بجھا دیتے ہیں۔ ایک رات میں 17 مرتبہ دیکھے کہ چراغ جلائے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ رات میں 17 مرتبہ چراغ جلائے تو سوئے آپ کہاں؟ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ میں رات بھر سویا نہیں، میں کچھ پڑھتا تھا اور اس کے اوپر غور فکر کر کے مسائل نکالتا تھا، اور الحمدللہ ایک رات میں نے 1000 مسائل نکالے ہیں۔ آج یہ 1-2 حدیث لوگ یاد کر لیے، وہ بھی اردو میں، اور ایسے ایسے اماموں کے اوپر نعوذ باللہ لعن طعن کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی قرآن اور حدیث سے امت کے لیے مسائل کو نکالنے میں، جن کی عربی کے سامنے یہ ہم جیسے کروڑے علماء ان کے علم کے سامنے ہوا ہو جائیں گے، ان کے مقابلہ کرتے ہیں 1-2 حدیث یاد کر کے، 1-2 حدیث رٹ کر کے۔ شرم آنی چاہیے کہ جن بزرگان دین نے اور جن علماء کرام نے اپنے آپ کو اس طریقے سے تج دیا اور اپنے آپ کو علم کے لیے کھپا دیا، تب جا کر کے یہ مذہب اسلام کے لیے یہ اس طریقے سے علم کا ذخیرہ جمع ہوا۔ چنانچہ جب بغداد کے اندر تاتاریوں نے حملہ کیا اور ان لوگوں نے کتب خانے کو لوٹ کر کے دجلہ میں ڈالا تو دجلہ کا پانی کالا ہو گیا تھا، اور دشمنان اسلام بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ مذہب اسلام میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور مذہب اسلام کے علماء جتنے پڑھے ہیں، آج تک جب سے دنیا بنی ہے کسی قوم نے امت مسلمہ کے علاوہ کسی نے اتنی محنت علم کے پیچھے نہیں کیا ہے۔ اس لیے کیا ہے، اس طریقے سے بہکی باتیں نفسانیت کی وجہ سے نہ کیا کریں، ان کی قدر کیا کریں جنہوں نے اپنے زندگی کو مجاہدہ میں ڈالا تھا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ائمہ کرام اتنے مجاہدہ برداشت کیے، اپنے آپ کو اتنے مجاہدے کے اندر ڈالے، تب جا کر کے ان کا یہ علم کے اندر ایک مقام حاصل ہوا۔ اور کیسے کیسے اس امت کے جیالے اور متوالے پیدا ہوئے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر کے جیل خانے میں ڈال دیا۔ جب 3 دن ہو گیا اور نہیں رہائی ہوئی تو ایک نوجوان لڑکا جس کی جوانی اٹھتی ہوئی تھی، وہ نوجوان لڑکا آیا اور بادشاہ کے پاس بہت زیادہ زار و قطار رونے لگا۔ نوجوان لڑکے کو دیکھ کر بادشاہ کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، میں تم کو ضرور دوں گا۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے جیل کی کالی کوٹری مانگتا ہوں کہ جس جیل کے اندر آپ علامہ ابن تیمیہ کو قید کیے ہیں، آپ مجھے بھی جیل میں قید کر دیں، میں اس کی آپ کی بھیک مانگتا ہوں۔ بادشاہ دنگ رہ گیا کہ لوگ تو جیل سے چھوٹنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، یہ کیسا نوجوان لڑکا ہے کہ جیل جانے کی بھیک مانگتا ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں جس علامہ سے پڑھتا تھا 3 دن سے میرا سبق ناغا ہے، میں 3 دن سے پڑھا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جیل میں جا کر کے اپنے استاد سے پڑھوں اور میرے علم کے اندر جو کمی ہو گئی 3 دن کے اندر میں اس کا تدارک اور تلافی کروں، اس لیے آپ مجھے جیل کے اندر بھیج دیجئے۔ کوئی بھی امت کے اندر ایسے نوجوان اور اتنے مجاہدے والے نہیں آپ کو ملیں گے کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو جو لوگ لگائے ہیں۔ تو میرے دوستو، مجاہدہ کرنے کے بعد اور محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چمکائے ہیں۔ آج ہم جو کہہ رہے ہیں یہ جملہ کہ آج ہم لوگ انگریزوں کی ناپاکی، غلاظت، ان کی عیاشی کو لے لیے، لیکن انگریزوں کی محنت، انگریزوں کی لگن اور انگریزوں کی کڑھن
کہ وہ لوگ 2-3 گھنٹہ مشکل سے سوتے ہیں، اور انگریز میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو اپنی شادی کا دن تک بھی یاد نہیں تھا کہ آج میری شادی کا اور نکاح کا دن ہے۔ ان کی عیاشی اور ان کی فحاشی اور ان کی غلط کاری کو تو ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جس قوم کے اندر ایسی دھن اور ایسی لگن ہو کہ اپنی شادی کی تاریخ اور شادی کا دن تک یاد نہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیزیں دیں گے ہی۔ اس لیے نوجوانوں، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ محنت کریں، چاہے آپ ڈاکٹر بن رہے ہوں، انجینئر بن رہے ہوں، گھریلو کام کر رہے ہوں، مستری ہوں، جس لائن کے اندر بھی آپ ہوں، اتنی محنت کیجئے اور اپنے آپ کو اتنا تھکائیے کہ بستر پر جیسے آپ لیٹیں آپ کو نیند کی انتظار نہ کرنا پڑے، بلکہ آپ کی آنکھ نیند کے لیے ترسے، اور جیسی آپ بالکل بستر پر جائیں فوراً آپ کو نیند آئے۔ یہ مجاہدے کی صفت اور یہ مجاہدے کی عادت نوجوان ہمارے اندر ڈالیں، لیکن یہ موبائل نے ہماری نوجوان نسل سے مجاہدے کی عادت کو بالکل ختم کر دیا۔ اور میرے دوستو، یہ مجاہدے کی عادت چاہے جس شکل کے اندر ہو، اللہ تبارک تعالیٰ مجاہدے والے کو ہمیشہ چمکاتے ہیں، اور مجاہدے کی عادت جس طرح بھی ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو برباد نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک چور چوری کرنے کے لیے گیا اور بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا، اور اتفاق سے میاں بیوی بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی بات کر رہے تھے اس وقت کہ اب ہماری لڑکی نوجوان ہو چکی ہے، کسی نیک نوجوان لڑکا کو دیکھ کر کے رشتہ کرنا چاہیے، اور ہماری ایک ہی لڑکی ہے، اور جو بھی نوجوان نیک ملے گا ہم اس سے شادی کر دیں گے اور بادشاہت اس کو دے دیں گے۔ اب یہ چور جب سنا تو اس کے دماغ کے اندر ایک کرنٹ لگ گیا کہ ارے بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو جائے اور وراثت میں یہ بادشاہت مل جائے، اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی، کیا یہ چوری کر کے محنت کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کے محل کے قریب مسجد میں آ کر کے ڈیرا ڈال دیا، اور اس کی نیت شروع میں جو بھی ہو دنیا کمانے کی اور بادشاہت حاصل کرنے کی، اور شادی کی نیت سے وہ لڑکا نوجوان آ کر کے اپنے آپ کو عبادت میں لگا دیا، اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اب کئی سال، 1 سال 2 مہینہ 3 مہینہ کے بعد دیکھی کہ ایسے بزرگ جو ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے ہیں، اور ادھر بادشاہ نے وزیروں کو حکم دیا کہ کوئی نیک نوجوان لڑکا کو تلاش کرو رشتہ کے لیے۔ جب اس کے دل میں عادت ہو گئی، مجاہدہ کرتے کرتے نیکی اتنی غالب ہو گئی کہ وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ کے محل کے قریب جس مسجد میں نوجوان رہتا، اس سے بڑا نیک اور ولی لڑکا کہاں ملے گا۔ وزیر نے جا کر کے کہا کہ حضرت، ہم لوگ بادشاہ کے طرف سے آپ کے پاس ایک پیغام لائے ہیں، اس پیغام کو قبول کر کے ہمیں شرف قبولیت سے نوازیے۔ کہا کہ ایک بات کیا ہے، کہو۔ اس نے کہا، وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے آپ سے رشتہ کا پیغام بھیجا ہے کہ آپ سے زیادہ نیک ہمیں کوئی نہیں شہر میں ملا، اس لیے آپ سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آدمی رونے لگا اور کہنے لگا کہ سنو، واقعتاً میرے اندر تبدیلی ہوئی ہے، لیکن میں اس عبادت کو دنیا حاصل کرنے کی غرض میں اب اس کو خرچ نہیں کرتا، اور اپنی پوری داستان اور کارگزاری بتائی کہ میں شروع میں ایک چور تھا اور چوری کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں پہنچا، وہاں ان میاں بیوی کی بات سنا کہ نیک لڑکے سے شادی کی جائے، تو چنانچہ میں لالچ میں، دنیا کے حرص میں اگرچہ عبادت شروع کیا، لیکن اللہ نے میرے اوپر فضل کیا اور میرے دل کو اب ایسا بدل دیا کہ میرے دل سے دنیا نکل چکی ہے، اور اللہ کی محبت اتنی بیٹھ گئی ہے کہ اب مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں ان عبادات کو دنیا کی چیزوں کے لیے میں برباد نہیں کر سکتا، میں تمہارے یہاں رشتہ نہیں کر سکتا، ورنہ اتنی دن کا مجاہدہ میرا برباد ہو جائے گا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدہ، ہم لوگ تو خیر اس وقت پیدائش بھی نہیں ہوگی جس وقت وفات ہوئی تھی، لیکن دیکھنے والے بتاتے ہیں
کہ حیات الصحابہ جیسی کتاب انہوں نے لکھی صحابہ کی سیرت پر، اگرچہ اس کے اندر روایت کچھ ضعیف ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن اتنی اہم کتاب لکھنا، اس کے بعد سارا بیان کرنا، اور کام کا وہ لگن تھا کہ ان کو چائے پینے کے ہوش نہیں رہتا تھا، کھانے کا ہوش نہیں رہتا تھا، اور سونے کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ ایک رات وہ مہمان کو سلائے، مہمان نے کہا کہ حضرت آپ کیسی چارپائی پہ لٹا دیے، رات بھر کھٹمل کاٹ کر کے میری نیند کو خراب کر دیا، نیند نہیں آئی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ بندے خدا، میں اتنا تھک کر کے سوتا ہوں کہ مجھے ایک رتی بھی کھٹمل کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اور اپنے آپ کو، چنانچہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مجاہدہ، کہ جس دن آخری انتقال کا دن تھا، خون کا دست آ رہا تھا، لیکن 2 گھنٹہ بیان کیے کہ دین کی دعوت مکمل طور پر نہیں پہنچی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو والدہ کو بھی ترس آ گیا اور کہا کہ بیٹا تو بہت تھک گیا ہے، جا کر کے تو آرام کر۔ تو میرے دوستو، ہم لوگوں کے جو ذہن میں ہے کہ دنیا آرام کرنے کی جگہ، عیش کرنے کی جگہ، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، محنت اور کام کی جگہ ہے۔ قبر یہ آرام کی جگہ ہے، اور جنت یہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ جنت یہ عیش اور آرام کرنے کی جگہ ہے۔ تو اس لیے اپنے جسم کو تھوڑا طاقتور بنائے۔ اب ملک کے حالات جو آپ کے سامنے ہیں وہ ہم سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا منصوبہ بند ہے، اور 45 سال سے ان لوگوں نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے ٹریننگ دے کر کے سارے سرکاری محکمے کے اندر پھیلا کر کے کس طریقے سے نعوذ باللہ اس ملک کے نظام کو درہم برہم کیا جا رہا ہے کہ اب یہ سمویدھان اور قانون اور دستور کے مطابق یہ ملک نہیں چلے گا، بلکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے تحت اب یہ ملک چلے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ایسی تن پروری اب کس وقت کیا حالات کیا جائے، اس لیے توبہ کر کے اپنی جو غلطی ہو گئی، اور جو نادانی سے ابھی تک ہم لوگ غفلت میں پڑے رہے، اپنی غفلت کی چادر کو پھاڑ کر کے ہوش کی ناخن لیں اور اپنے آپ کو مجاہدہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ نماز کو 5 وقت پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے، مگر جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان کو بھاری معلوم نہیں ہوتی ہے۔ نماز کو 5 وقت جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں، فجر بعد 1-2 کلومیٹر چلنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے گھریلو کام جو آسانی کے ساتھ ہو اس کو خود سے کریں۔ یہ سب کام مجاہدہ کی زندگی گزاریں گے تو جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بالکل حق لگتی ہے کہ ہمارا یہ ملک جو ہم سے چھینا گیا اسی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اور بد انتظامی کی وجہ سے، ہم لوگ بد انتظامی نہ بنیں اور انتظام کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ گھریلو کام کے اور جس چیز کے ہم ذمہ دار ہیں اس کو سنبھالنے کی عادت ڈالیں، اور جہاں تک ہو سکے وہ مجاہدہ کی عادت ڈالیں۔ اللہ ہم سبوں کو سہولت پسندی اور جو دین اور دنیا کے اندر نقصان ڈالتا ہے ایسے فیشن پسندی کی زندگی سے حفاظت فرمائے۔